بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے سیرت کا ایک بہت ہی معروف اور مشہور قصہ اور واقعہ کی جھلک رکھ کر کے ایک بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ قصہ اور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے اور آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسے انداز میں دونوں رکن کے بیچ میں کھڑے ہوں جس سے بیت المقدس کا جو صخرہ ہے وہ بھی سامنے پڑ جائے۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اب یہ چیز ممکن نہ تھی کہ ایسے کھڑے ہوں کہ کعبہ بھی آ جائے اور صخرہ بیت المقدس بھی آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک، بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، پورا واقعہ اس کی جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، 16 یا 17 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود تمام مسلمان جب نماز پڑھتے تو بطور قبلہ بیت المقدس کا استعمال کرتے۔ یہودیوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بیت اللہ الحرام کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، ہم خوش ہو گئے۔ خوش ہونا تھا کیونکہ ان کا وہ قبلہ پہلے سے تھا۔ ایک انسان کی جو پہچان ہو، جو امتیاز ہو، اس کو اگر کوئی شخص اپنائے تو وہ آدمی خوش ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہود کو خوش ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، مگر ہمیں ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اسوے کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اور ان بدبختوں کے اسوے کو بتانے کے لیے۔ آپ اپنی چال اور ڈھال دیکھ لیں، آپ اپنا بود و باش دیکھ لیں، آپ اپنا لباس اور رہن سہن دیکھ لیں اور آپ کے ہیلو ہائے دیکھ لیں، تو ان تمام کے تمام چیزوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت اس حد تک کر رہے ہیں کہ رب کا حکم ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، مگر آپ بے چین ہیں۔ آپ کی چاہت یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اب ہمیں اپنا خود ایک مرکز قائم کرنا ہے، ہم کسی اور کے مرکز کے محتاج کیوں بن کے رہیں؟ اور ہم اپنی شکلیں دیکھ لیں، اپنے کپڑے اور لباس دیکھ لیں، اپنا رہن سہن دیکھ لیں اور اپنی زندگی کی صبح و شام دیکھیں، اخلاق عادات اور اطوار دیکھیں، تو ایک ایک نقطہ قابل غور ہے اور افسوس کے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ یہیں رک کر کے دو چیزیں اور سوچ سکتے ہیں، عقیدے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر مطلق ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو 16 مہینے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ 16 یا 17 مہینہ انتظار کس بات کا؟ کیوں؟ جب سب کچھ آپ کے مٹھی میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اقتدار میں ہے، آپ مختار کل ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اگر آپ مختار کل ہیں تو پھر 17 یا 16 مہینہ انتظار کیوں؟ کبھی سوچیں، قرآن میں قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ دوسری چیز یہیں آپ اور سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ آپ میرے سامنے ہیں، میرے دائیں اور بائیں ہیں۔ آپ اگر میرے سامنے نہ ہوتے تو میں ادھر متوجہ نہ ہوتا، آپ اگر صرف بائیں ہوتے تو میں صرف بائیں دیکھتا، آپ صرف دائیں ہوتے تو میں صرف دائیں دیکھتا، لیکن آپ سامنے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں،
تو میری نگاہیں دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہر جگہ نہیں، آسمانوں میں ہے، ورنہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے کی ضرورت کیوں؟ اور کم سے کم کبھی نگاہیں نیچی کر کے، کبھی دائیں کر کے، کبھی بائیں کر کے، کبھی ادھر کبھی ادھر کر کے، لیکن نہیں، قرآن کہتا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے بھائی، میں کہہ رہا تھا 16 یا 17 مہینے تک کی ایک لمبی مدت کے انتظار کے بعد اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا کہ ٹھیک ہے، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ کوئی بات نہیں، اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے رخ کو نماز کے لیے بطور قبلہ کے بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیا کریں۔ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں ہوں، اطراف و جوانب میں ہوں یا کہیں اور ہوں، جب نماز پڑھنے کا وقت آئے، نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے، تو اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ تو پس منظر ہے اس قصے کا، اس واقعے کا۔ جو مجھے کہنا ہے وہ آگے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب قبلہ بدل گیا تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو، فقال رجل من المسلمین، کچھ مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ جو مسلمان پہلے شہید ہو گئے یا وفات پا گئے اور انہوں نے یہ جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، ذرا غور کیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ 16-17 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان کی نمازوں کو کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں قابل قبول ہوں گی یا نہیں؟ قبلہ تو بدل چکا ہے، اور اب قبلہ بیت المقدس نہ رہا، اور جو لوگ آج سے پہلے، یعنی قبلہ کا حکم بدلنے سے پہلے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، طبعی موت یا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں قابل قبول ہوں گی یا نہیں؟ یہ تشویش پیدا ہوئی۔ یہ تشویش پیدا کسے ہوتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ایمان ہو۔ یہ مومنین کے دلوں میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ جب سینہ ایمان سے خالی ہو تو پھر اس طرح کی پریشانیاں اور اس طرح کی تشویش پیدا نہیں ہوتی، ایسے سوال ذہن میں نہیں ابھرتے۔ یہ سوال ابھرتے تب ہیں جب انسان کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل کے اندر ایمان جنم لے رکھا ہو اور وہ پنپ رہا ہو اور وہ حرکت میں ہو، تب اس طرح کے سوال جنم لیتے ہیں، تب جذبات اس طرح کے ابھرتے ہیں، تب یہ سوال بنتا ہے، اور جب یہ سوال بنتا ہے تو پھر جواب آتا ہے۔ فانزل اللہ رب العزت نے ان کی اس پریشانی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بات چل رہی تھی نماز کی، جواب آ رہا ہے ایمان کا۔ صحابہ کو جو تشویش تھی وہ کس بات کی؟ ان لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ رد تو نہیں ہوں گی، قبول ہوں گی نا؟ جواب کیا رہا ہے؟ اللہ ان کے ایمان کو، تمہارے اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی قبول کرے گا۔ جو ایمان تم لائے ہو اس ایمان کو اللہ قبول کرے گا۔ ذرا آپ سمجھو ذرا اس بات کو، اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، یہی نقطہ مجھے سمجھانا تھا۔ اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ کیوں ضائع نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ تم قبلہ جو بدلے ہو رب کے حکم سے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے رب کے حکم سے، رب کے حکم سے نماز تھی، رب کے حکم سے قبلہ بیت المقدس تھا،
اور اب جو قبلہ بدلا ہے وہ رب کے حکم سے، اس کے اشارے سے بدلا ہے، پھر نماز کے ضائع ہونے کا تک نہیں بنتا۔ اور اللہ نے یہاں نماز کو ایمان کہا ہے، اور یہی یہ بات نوٹ کر لیجئے، جہاں نماز نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں نماز نہیں، دونوں کو الٹیے ایسے۔ اب یہی ایک چیز اور ذرا جانتے چلیں،